السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی سیرت پارٹ 2۔ اب یہ مطلب جو تھے مدینہ منورہ آئے، لوگوں سے پوچھا کہ ابھی سلمہ کا مکان کہاں ہے، میرا بھتیجا بھی یہاں پر ہے، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا، اور انہوں نے چونکہ سلمہ ان کو نہیں جانتی تھی، عبد المطلب تو بہت چھوٹے تھے، کبھی ان کے خاندان کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں لینے آیا ہوں مکہ مکرمہ سے، تو میرے ساتھ چلو۔ تو گھر والوں نے کہا بغیر پہچانے تمہیں ہم کیسے ہماری لڑکی دے دیں؟ بھی یہ بھتیجا میرا ہے۔ خیر، سمجھا بجھا کر یہ سلمہ اور عبد المطلب چھوٹے تھے، یتیم تھے، مکہ مکرمہ کے لیے مطلب کے ساتھ روانہ ہو گئے اپنے چچا کے ساتھ۔ مکہ مکرمہ جب پہنچے تو مکہ مکرمہ والوں نے دیکھا کہ کوئی یتیم بچہ ہے اور کوئی کمزور لڑکی ہے، خوبصورت ہے۔ تو عبد المطلب کے چہرے سے یتیمی ٹپک رہی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے، اور جو لڑکی تھی سلمہ یعنی عبد المطلب کی والدہ، ان کے کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور مطلب جو چچا تھے عبد المطلب کے، یہ خاندانی رئیس یعنی خاندانی لوگ تھے، قریش کے بڑے لوگوں میں تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کون ہے یہ لڑکی، کون ہے؟ تو انہیں شرم آئی کہ بھتیجا کہوں۔ ایک بھی یہ میری باندی ہے، یہ میرا غلام ہے، بڑا ہو کر غلام بنے گا، یہ اعلان کیا مکہ میں۔ اور عبد المطلب کو جو ہے اچھے کپڑے پہنائے، سلمہ کے لیے اچھے کپڑے تیار کیے، اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردازی کے لیے، اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے پھر اعلان کیا کہ بھی یہ میرا بھتیجا ہے، اور یہ اس کی ماں ہے، اور یہ ہاشم کی بیوی ہے۔ تو ہاشم معروف آدمی تھے، بہت سخی آدمی تھے۔ عبد المطلب کی پرورش ہوتی رہی۔ اب عبد المطلب جب بڑے ہوئے تو اپنے والد سے بھی خیر خیرات میں آگے نکلے۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المطلب اپنے گھر میں کوئی چیز بچا کے رکھتے نہیں تھے، جو آتا تھا خرچ کر دیتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کو دانے بھی بہت ڈالتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ ان کا نام ہی پڑ گیا تھا کہ یہ چرندوں پرندوں کو بھی روز یعنی کھلاتا ہے اور انسانوں کو بھی کھلاتا ہے۔ یہ عبد المطلب کی شان تھی۔ اب عبد المطلب بڑے ہوئے، وجیح آدمی تھے، حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے۔ تو عبد المطلب نے شادی کا ارادہ کیا۔ شادی ہوئی تو ایک لڑکا پیدا ہوا عبد المطلب کا، اس کا نام تھا حارث۔ جب یہ لڑکا پیدا ہوا تو عبد المطلب کو بہت خوشی ہوئی، لیکن رات میں کچھ وقت کے لیے گھر میں جاتے تھے اور حتیم میں یہ سوئے رہتے تھے عبد المطلب۔ تو حتیم میں انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ساری تفصیل میری کتاب بکھرے موتی جلد 13 میں دیکھ لی جائے، اور اوپر کے حوالے وہاں ہیں۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ، پڑھیے میرے ساتھ، اے اللہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ
ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہو، جس لائن کی پریشانی میں ہو، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جس کے جو جائز مرادیں اور حاجتیں ہوں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں اور حاجتوں کو پورا فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔